أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر وہ چھین لے اس سے تو وہ نا امید نا شکر ہوتا ہے، اور اگر ہم چکھاویں اس کو آرام بعد تکلیف کے تو پہنچی تھی اس کو تو بول اٹھے دور ہوئی برائیاں مجھ سے، اور وہ اترانے والا شیخی خورا ہے۔ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا۔ سو کہیں تو چھوڑ بیٹھیں گا کچھ چیز اس میں جو وحی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شبہات نکالنے والوں کا جواب مذکور ہے، اور اس کے شروع یعنی پہلی 3 آیتوں میں انسان کی ایک طبعی عادت قبیحہ کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلد پسند ہونا اور موجودہ حالات میں ماضی و مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نعمت دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جب تم کو نعمت چکھاتے ہیں اور پھر جب اس نعمت کو واپس لیتے ہیں تو پھر تم نا امید اور ناشکر بن جاتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے محتاج ہیں۔ کیا ہے بولو؟ ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت نعمتوں کو واپس لے لیا تو انسان ہمت ہارتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔
انسان ہمت بھی ہارتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کو تکلیف کے بعد نعمت دیتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف کے بعد نعمت دیتے ہیں تو وہ انسان متکبر اور اترانے لگتا ہے۔ ہم نے کسی کو تکلیف کی بات نعمت دی ہے، غریبی کی بات مالدار بنایا ہے، عام آدمی تھا لیڈر بنا دیا ہے، لیڈر تھا تو کچھ اچھا عہدہ مل گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر یہی انسان اترانے لگتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ اترانے لگتا ہے، شیخی مارتا ہے، تکبر اور گھمنڈ کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ جب نعمت چھینی گئی تھی تو اس وقت صبر کر کے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے نعمتیں واپس دیجیے، میں آپ کی نعمتوں کا محتاج ہوں۔ اور تکلیف کے بعد راحت ملی تو پھر کیا ہے؟ سراپا شکر اللہ تعالیٰ کا انسان کو چاہیے کہ بجا لانا چاہیے۔ اترانا اور شیخی مارنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، شیخی کرنا، اترانا تو قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ اتراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ زندگی بہت سادی ہو اور زندگی بہت سمپل ہو، نہ اتراؤ ہو نہ اس میں ناشکرہ پنا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ کیا ہے؟ خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا۔ نعمتیں چھن گئی، اب ناشکری پہ اتر آیا، اور جب نعمتیں دے دی تو اترانے پر آ گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا نعمتیں دی تھیں؟ ایسی نعمتیں سلیمان کو اللہ نے دی تھی کہ 6 لاکھ انسان اور جنات اور شیاطین ان کے تخت سلیمانی پر بیٹھا کرتے تھے، تخت سلیمانی پر 6 لاکھ افراد بیک وقت ان کے تخت سلیمانی پر بیٹھتے اور وہ بسم اللہ پڑھتے تو تخت سلیمانی ہوا کے اندر اڑنے لگتا۔ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں کرتا، 12 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر تخت سلیمانی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دی ہے جو سلیمان کو دی تھی علیہ السلام۔ قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین سلیمان کے لیے سمندر سے ہیرے موتی نکالتے تھے۔ کون؟ شیاطین جو ہم کو آپ کو بہکاتے رہتے ہیں، وہاں ہیرے نکالتے تھے، یہاں بہکاتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ ہیرے اور موتی دریا سے نکالتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے آپ کو حاکم وقت بنایا تھا اور نبی اور پیغمبر بنایا، تو اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا لاو لشکر ہونے کے بعد سلیمان کا تخت جب زمین اور آسمان کے بیچ میں اڑتا تھا تو ان کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ کہا کرتے تھے لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ یہ سب کچھ تیری نعمت ہے اور تیرا شکر ہے۔ اور عاجزی کے طور پر سلیمان اپنی گردن کو جھکا لیا کرتے تھے علیہ السلام۔ تو 6 لاکھ والا تخت سلیمانی ہے کسی کے پاس؟ نہیں بھائی، کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے تخت سلیمانی پر سونے کی کرسیاں تھیں۔ اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی، ایسی حکومت دی تھی کہ سلیمان نے دعا کی قال رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ جو حکومت آپ نے مجھے دی ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو مت دیجیے۔ اتنا بڑا حاکم وقت لیکن گردن لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، یہ سلیمان تیرا بندہ ہے، یہ سب تیری نعمتیں ہیں۔
گردن جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے شکر، تسبیح اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور وہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ بولو ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہم تو اپنے بچوں سے یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک گھوٹ پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو اور یہ کہو اے رب تو نے پانی پلا، تیرا شکر ہے، احسان۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر جو منہ سے پانی پی نہیں سکتے، نلیوں سے پانی پی رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انسان کو ہر نعمت پر شکر گزار بننا چاہیے۔ یہ پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، یہ ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ اگر یہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے، خدا کی قسم ہم تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ اے اللہ تو نے جس حالت میں رکھا ہے میں اس میں خوش ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، خوش رہنے کا نسخہ، خوش رہنے کا نسخہ یہ ہے جس حالت میں اللہ پاک ہم کو رکھے ہم اس حالت میں اللہ سے راضی رہے، یہ خوش رہنے کا نسخہ ہے۔ دینداری میں جو ہم سے اونچے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اور دنیا داری میں جو ہم سے نیچے ہے ان کو دیکھیں۔ جی، دنیا داری میں جو نیچے ہیں ان کو دیکھ کر ہم شکر گزار بن سکتے ہیں، اور جو دینداری میں آگے ہے ان کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم بھی دیندار بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اگر اللہ رب العالمین دولت کو دے دے تو کبھی بھی اپنے ماضی کو مت بھولنا، کبھی اپنے ماضی کو۔ بھائی انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کئی روز تک کھانا نہیں جاتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت سے کھانے کا انتظام کیا، اور صحابہ سے کہا تم کھا لیا کرو، میری فکر مت کیا کرو، اللہ رب العالمین مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ آپ کے بات سننے تیار نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلا کر اپنی زیارت کی کرائی اور اپنے محبوب سے بات کی۔ بلایا کہ نہیں ایسا؟ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، دھوپ اور چھاؤں ہیں، رات اور دن ہیں، حالات ہمیشہ ایک سا نہیں رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو حکومت کل نہیں ہوں گی، کل کوئی اور ہوگا۔ اور کتنے ایسے حکومت داں ہیں جو کل تک گدیوں پر بیٹھے تھے لیکن آج جیل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ بولا ہے کہ نہیں ہے؟ برما کے وزیر اعظم آج جیل میں پڑی ہوئی ہے، جس ظالمہ نے کئی مسلمانوں کو فوج کے ذریعے قتل کروایا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج وہ ظالمہ جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، بات سمجھ گئے نا؟ تو انسان کو ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ میں ماضی میں کیا تھا، پچھلے دور میں کیا تھا، ابھی جو کچھ ہوں یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس رب کا ہے جو کمال والا رب ہے۔ محمود و عیاس، محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، عیاس اس کا جو ہے ملازم تھا، وزیر خزانہ عیاس۔ محمود بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا۔ عیاس
سید گھرانے سے تھا، سید گھرانہ، اور دیہات کا رہنے والا ایاز تھا، لیکن اس کی ایمانداری، سچ گوئی اور نگاہ کی پاکی، تقوی و طہارت کو دیکھ کر محمود بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے ایاز کو اپنی حکومت کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ کہاں دیہات کا رہنے والا اور کہاں بادشاہ کا وزیر خزانہ، تو بہت سارے پرانے وزیر جلنے لگے، حسد کرنے لگے، بادشاہ سلامت آپ نے تو دیہاتی کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ ایاز جو ہیں روزانہ جہاں خزانہ رکھا رہتا وہاں جاتے، کچھ دیر اس کمرے میں گزارتے جہاں ہیرے، موتی، جواہرات، لال و گوہر، سونا اور چاندی، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ایاز باہر نکلتے شاہی لباس پہن کر، اور شاہی لباس پہن کر اندر جاتے۔ تو سارے وزیروں نے شکایت کی، بادشاہ حضور ایاز چوری کر رہا ہے، تمہاری ہیرے اور موتی کی، سونے اور چاندی کی۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ ایاز سید گھرانے کا ہے، چوری نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی بادشاہ حالات کو بھاپتے ہوئے روپ کو بدل کر، بھینس کو بدل کر، پہلے سے ہی جہاں خزانہ رکھا تھا وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ دیکھیں گے ایاز کیا چراتا ہے۔ جیسی ایاز کمرے میں داخل ہوا تو شاہی لباس کو اتارا، شاہی ٹوپی کو اتارا، اور جس پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ دیہات سے بادشاہ کے شاہی محل میں آیا تھا، پھر وہی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، ایاز اپنے ماضی کو بھول مت جانا، بادشاہ کی شاہی لباس کے اندر اپنے ماضی کو بھول مت جانا، ایاز اپنے پچھلے وقت کو بھول مت جانا، تو کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، بادشاہ نے شاہی لباس پہنایا ہے، یہ بادشاہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ کر ایاز نے پھٹے پرانے کپڑے جو دیہات سے پہن کر آیا تھا اس کو نکال دیا اور شاہی لباس پہنا۔ تب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ایاز چوری نہیں کر سکتا ہے، وہ تو اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر رہا ہے اور اپنے حال پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، انسان کو چاہیے، حالات کبھی کبھی ایسے آتے ہیں۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے اندر پڑھا، کسی ملک کا وزیر اعظم تھا، جب اس کو شکست ہوئی، کل ہی اس کا انٹرویو اخبار کے اندر پڑھا میں نے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے شکست کے بعد اور میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میں نے جو ہے کرائے سے گاڑی چلانا شروع کی، کرائے سے ٹیکسی چلانا شروع کی۔ کل ہی پڑھا میں نے اس کو، کرائے سے ٹیکسی چلانا شروع کی۔ ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ لوگ کامیاب ہیں جو صبر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، صبر کرنے والے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے ایک معنی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اپنی ناجائز خواہشات سے بچ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ ناجائز، بھئی دل چاہ رہا ہے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ ناجائز ہے۔ اب پھر دل میں خیال آیا بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، نگاہ کو نیچے کر لی، یہ بھی صبر ہے۔ کیا ہے؟ دن چاہ رہا ہے کہ آج فجر میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، چلو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، اٹھ گئے نماز کے لیے، میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ بھی
صبر ہے۔ ناجائز خواہشات کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر اسے بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگے۔ کیا مانگے بولو؟ عافیت کو مانگے، صبر نہ مانگے۔ کیا؟ اے اللہ عافیت والی زندگی دے۔ اگر حالات آ گئے تو پھر صبر کر لے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی صبر ہے۔ بھئی ایک انسان شراب پیتا تھا، اب شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، بوتل کو پھینک دے رہا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ کیا ہے بولو؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو انسان نیک اعمال کریں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی مغفرت کریں گے اور ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو صبر کریں گا نیک اعمال کریں گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی مغفرت کریں گے، اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ صبر اور نیک اعمال۔ کیا کرنا ہے؟ صبر اور نیک عمل۔ جو بھی انسان ایسا کریں گا اللہ اس کو مغفرت کریں گے اور بہت بڑا اجر دیں گے۔ اتنا بڑا اجر دیں گے انسان کے گمان سے بڑھ کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ہمارے گمان سے بڑھ کے اللہ ہم کو عطا فرمائیں گے، گمان سے بڑھ کے۔ بولو کیسا؟ ہم کہیں گے پیارے اللہ ہم تو بہت چھوٹے موٹے بندے ہیں، اتنی بڑی جنت، دنیا سے 10 پٹ بڑی جنت، دنیا سے، دنیا سمجھ رہے ہیں پوری دنیا سے۔ اے اللہ میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں، میں تو ایک ادنا جنتی ہوں۔ اللہ کہیں گے میری خدائی، میری شان بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لاکھوں کروڑوں بندے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہ جائیں گی۔ کروڑوں کروڑ بندے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی۔ اللہ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جن سے اپنی جنت کو آباد کرے گا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبھی جو صبر کریں گا نیک اعمال کریں گا اللہ اس کی مغفرت کریں گے اور اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ بولو کیا دیں گے؟ تو ناجائز خواہشات کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا بزرگان دین یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔